بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں تیمور عمر گندل اور اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 1956 والے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کیا اور اس کے مین فیچرز کو دیکھا۔ یہ جو ویڈیو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 1962 والا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کس طرح بنا اور اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طرح بنا اور اس کی جو مین فیچرز تھے وہ کیا کیا تھے۔ اگر بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں تو جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا وہ ایبروگیٹ ہو گیا تھا 7 اکتوبر 1958 کو، اور مارشل لا لگ گیا۔ اس کے بعد بیسک ڈیموکریسیز اناؤنس کی گئی ایوب خان کی طرف سے، ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنایا گیا 1959-1960 میں۔ اس میں الیکشن ہوئے اور بیسک ڈیموکریٹس الیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد پریزیڈنشل ریفرینڈم کروایا گیا 17 فروری 1960 کو، جس میں ایوب خان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا اور وہ پریزیڈنٹ بن گئے۔ یہ تھا ہمارا اس کا بیک گراؤنڈ، کچھ چیزیں جو کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے کی تھی، ایوب خان کے الیکشن سے پہلے اور بیسک ڈیموکریسیز کا آنا، یہ چیزیں ہمارے اس میں شامل تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس تھا تو ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن اسٹیبلش کیا گیا جو فروری 1960 میں، اور اس کے چیئرمین تھے جسٹس شہاب الدین نے، جو کہ ہمارے اس وقت بنے چیف جسٹس۔ تو اس کے بعد وہ چیف جسٹس رہے اور وہ کمیشن کے ہیڈ بنائے گئے جو کانسٹیٹیوشن کمیشن تھا۔ تو یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کمیشن بنا، اس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے اور کوئی سسٹم ریکمینڈ کریں گے، لیکن ایوب خان نے انہیں بتایا کہ وہ سسٹم کیسا ریکمینڈ کریں کہ جو لوگوں کی ایک جینیس آف پیپل ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جو ہمارا سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جو کنڈیشنز ہے ہماری انٹرنل کنٹری کی اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو ڈیولپمنٹ کی جس طرح کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں کہ ہم سٹیٹ بھی چلا سکیں اور لوگوں پر اس کا ایفیکٹ بھی زیادہ نہ ہو، اور لوگوں کی اس میں شمولیت ہے وہ ان کی جینیس کے حساب سے ہو۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ ایوب خان نے اس کو کمیشن کو یہ ٹاسک دیا، کمیشن نے اپنی رپورٹ پریزنٹ کی 1961 میں، اور وہ ریویو بھی ہوئی رپورٹ جو ہے۔ اس کے بعد جب یہ ریویو ہوئی رپورٹ اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا گیا، ایوب خان نے یہ کانسٹیٹیوشن اناؤنس کیا 1 مارچ 1962 کو کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے بعد جو الیکشن ہوئے نیشنل اسمبلی کے اپریل 1962 میں، اور جو پروونشل اسمبلیز کے الیکشن تھے وہ مئی 1962۔ ان الیکشنز کے بعد پھر آگے اسمبلی نے اس کانسٹیٹیوشن کو اپروو کیا، اور 8 جون 1962 کو یہ کانسٹیٹیوشن انفورس ہو گیا، یہ پروملگیٹ ہو گیا ہمارا کانسٹیٹیوشن 8 جون 1962۔ یہ کچھ ڈیٹس تھی جو آپ کی ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی ضروری ہیں، آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے ہمارے 1962 والے کانسٹیٹیوشن کے۔ جو پہلا تھا کہ وہ پہلے کانسٹیٹیوشن کی طرح یہ بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جس کے 250 آرٹیکل تھے اور 3 شیڈول تھے۔ اگر کنٹری کا نام دیکھا جائے تو اس میں پہلے نام رکھا گیا دی ریپبلک آف پاکستان، جبکہ پچھلے کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن اس کو دی ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا۔ لیکن بعد میں جو تھا لوگوں کا ایٹیچیوڈ، پبلک ری ایکشن ایسا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان کر دیا گیا۔ لیکن سٹارٹ میں جب کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا تو اسٹیٹ کا نام تھا دی ریپبلک آف پاکستان۔ اس میں پریزیڈنشل سسٹم رکھا گیا، جبکہ پہلا ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پارلیمنٹری سسٹم تھا۔ یہ میں چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر کمپیریزن کا کویسچن ہو تو ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ وہاں پہ پریزیڈنٹ کی ایج 45 سال تھی، یہاں پہ 40 سال رکھی گئی، اور اس کو لیے ضروری تھا کہ وہ مسلم ہو۔ باقی جو کوالیفیکیشن تھی ایک ممبر نیشنل اسمبلی کا بننے کی، وہ ان کی پہ پورا اترتا ہو، وہ چیزیں کوالیفائی کرتا ہو، جس طرح بھی ہمارا کوالیفیکیشنز ہیں اور ڈسکوالیفیکیشنز آرٹیکل 62-63 والی، وہ تقریباً وہ اس قسم کی جو بھی کوالیفیکیشن تھی ان پہ پورا اترتا۔ جو نیشنل اسمبلیز تھی اس کی سیٹس رکھی گئی 150 سیٹس، اور ان کے علاوہ جنرل سیٹس تھی اور 6 سیٹس تھی ویمن کے لیے جو ریزرو سیٹس تھی۔ یہ ہمارا نیشنل اسمبلی تھی۔ پریزیڈنٹ بھی اوپر ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن پریزیڈنٹ کے پاس جو تھی وہ پاور کافی زیادہ تھی، کیونکہ وہی ایک
سمپل اگر سمپلی آپ کہہ لیں تو وہی ایک ہی بندہ تھا جو چلا رہا تھا. ان فیکٹ اس میں ڈکٹیٹرشپ کا ایک عنصر تھا کیونکہ وہ فوکل پوائنٹ تھا ایگزیکٹو کا. لیجسلیٹو جوڈیشری ساری اس کے انڈر تھی. کیبنٹ نے اسے جواب دینا تھا. جو بھی اپوائنٹمنٹس تھی وہ پریزیڈنٹ نے کرنی ہوتی تھی کہ اپوائنٹمنٹس وہ آرڈیننس ایشو کر سکتا تھا. یہ ساری چیزیں جب وہ اسے وہ پاورفل بناتی تھی اور ایک جو وہ اسٹیٹ ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر سکتا تھا. یہ ساری پاورز اسے امپاور کرتی تھی اور پاورفل ایک پاورفل پرسنالٹی پاورفل آرگن بنا دیتی تھی. نیشنل اسمبلی کا ہم نے بتایا کہ 150 جنرل سیٹس تھی, 6 ویمن سیٹس تھی, ٹوٹل 156 سیٹ تھی. اور اس میں جو لیجسلیٹو پاور تھی وہ ساری نیشنل اسمبلی کے پاس تھی کیونکہ یہ بھی ایک ہی ہاؤس تھا. 1 یونی کیمرل پارلیمنٹ تھی. اس میں بھی 1956 کی طرح یونی کیمرل ہاؤس رکھا گیا. ساری لیجسلیٹو پاور ان کے پاس ہی تھی. اور لیکن پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کوئی بل سائن کر سکتا یا ریجیکٹ بھی کر سکتا تھا, ریٹرن بھی کر سکتا تھا. اس کے پاس یہ پاور محفوظ تھی. فائنینشیل پاور نیشنل اسمبلی کے پاس جو تھی وہ لیمیٹڈ تھی. جو نیا ایکسپینڈیچر تھا اس پہ ووٹ کیا جا سکتا تھا, لیکن جو نیشنل اسمبلی تھی وہ جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ لسٹ تھی اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی تھی. اس پہ وہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی. نئے جو ایکسپینڈیچر تھی ان کے مطابق لیجسلیشن کر سکتی تھی نیشنل اسمبلی. اس کے بعد فیڈرلزم تھا. اور فیڈرلزم تھا جس طرح دو پروونسز تھے, یا ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, وہ 2 حصے تھے فیڈرل کے. اور اسی میں ہمارے پاس صرف ایک ہی لسٹ تھی جو کہ فیڈرل لسٹ تھی. صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار تھا لیجسلیشن کرنے کا. پروونشل گورنمنٹس کو اسی طرح گورنر ہیڈ کرتا تھا, گورنر اس کا ہیڈ تھا, اور باقی پروونس تھا جو اس میں جو کیبنٹ تھی اور پروونشل گورنمنٹ وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کے کنٹرول میں تھی. گورنر ہیڈ تھے اس کے پروونسز کے. اب اگر اس میں پرنسپلز آف پالیسیز دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں تھا نیشنل سالیڈیرٹی وڈ بی آبزروڈ, انٹرسٹ آف بیکورڈ پیپل وڈ بی لکڈ آفٹر, اپرچونٹیز فار پارٹیسپیشن ان نیشنل لائف سب کے لیے ہوں گی, ایجوکیشن اینڈ ویل بینگ آف پیپل, اسلام وڈ بی امپلیمنٹڈ ان ڈے ٹو ڈے لائف. یہ پرنسپلز آف پالیسی تھے کچھ دیے گئے اس کانسٹیٹیوشن میں, جو کہ اسلام ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوگا, اور ایجوکیشن ویل بینگ آف پیپل, اپرچونٹیز ہوں گی پارٹیسپیشن کی, یہ سب کے لیے نیشنل لائف میں. یہ سارے ہمارے پاس کچھ پرنسپلز آف پالیسی تھے. اس سے کچھ چیزیں میں نے علیحدہ کی وہ کہ اس میں نا فنڈامنٹل رائٹس اور اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. تو فنڈامنٹل رائٹس اس کانسٹیٹیوشن میں بھی پرووائڈ کیے گئے تھے, اور پولیٹیکل پارٹیز جو تھی اس کے بارے میں اوریجنلی کانسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کوئی الاؤڈ نہیں تھی پولیٹیکل پارٹیز, لیکن بعد میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. اس ایکٹ میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنایا گیا 1962, اس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت دی گئی. اسلامک پروویژن کو دیکھیں اس کی تو ایک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے, اور اس میں 5 سے 12 ممبر تھے جو کہ ایک ریکمینڈیٹری باڈی تھی. وہ ریکمینڈ کرتے تھے اسلامک جو بھی لاز تھے ان کو مطابق اسلامک آئیڈیالوجی کو پریزرو کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جو کہ اس میں تھا کہ جو اسلامک کانسیپٹس ہیں اسلامک مسلم سوسائٹی کے, وہ اسلامک لائنز پہ لانے کے لیے جو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان پہ وہ ریسرچ کا کام تھا, اور وہ ریکمینڈ کرتے تھے. پھر ایڈوائزری ریکمنڈیشن جو تھی, آبجیکٹیو ریزولوشن پریمبل تھی اس کانسٹیٹیوشن کی, اور جو دوسرے اسلامک پروویژن تھے پرنسپل آف پالیسی میں تھے وہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامک پرنسپل آف کانسٹیٹیوشن جو تھے پرنسپل آف پالیسی میں کون سے تھے. جو اسلامک پروویژن تھے اسلامک پرنسپل آف پالیسی, اس میں یہ تھا کہ نو لا شیل بی ریپگنیٹ ٹو دی ٹیچنگ اینڈ ریکوائرمنٹس آف اسلام ایز سیٹ آؤٹ ان دی ہولی قرآن اینڈ دی سنہ, اینڈ آل ایگزسٹنگ لاز شیل بی براٹ ان کنفرمیٹی ود دی ہولی قرآن اینڈ سنہ. کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا, نہ قانون سازی اس معاملے میں کی جائے گی جو اسلام اور سنت کے خلاف ہو, ہولی قرآن اور سنت کے خلاف ہو, جس طرح اسلام بتاتا ہے, اور جو پہلے سے قوانین ہیں ان کو اسلام کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. The Muslims of Pakistan should be enabled individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam. کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں, اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے
انڈیویجولی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کو ایسے مواقع دیے جائیں گے کہ وہ گزار سکیں جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں، اور اس میں ان کو ایسی سہولیات دی جائیں گی، فیسلٹیز دی جائیں گی کہ وہ جو ہیں اسلام کے مطابق ان اصولوں کو سمجھ سکیں اور ان کانسیپٹس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ ٹیچنگز آف دی ہولی قرآن اینڈ اسلامیہ ٹو دی مسلمز آف پاکستان شوڈ بی میڈ کمپلسری۔ یہاں پہ یہ کیا گیا تھا کہ جو قرآن اور اسلامیات کی تعلیم ہے وہ مسلمانوں کے لیے کمپلسری قرار دی جائے۔ دی ورڈ اسلامیات واز ناٹ انکلوڈیڈ ان دی ریلیونٹ آرٹیکل آف دی فارمر کانسٹیٹیوشن۔ جو پہلے کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ ورڈ انکلوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تھا یونٹی اینڈ آبزرونس آف اسلامک مورل اسٹینڈرڈ شوڈ بی پروموٹیڈ امنگس دی مسلمز آف پاکستان۔ جو اسلامک مورل اسٹینڈرڈ ہیں ان کا ایک تو آبزرو کیا جائے گا، دوسرا ان کو پروموٹ کیا جائے گا جو انڈیویجول ہیں۔ یہ ہمارے اسلامک پرنسپلز آف پالیسی میں کچھ اسلامک رولز دیے گئے تھے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی ورکنگ دیکھیں تو یہ کانسٹیٹیوشن بھی زیادہ عرصہ ورک نہ کر سکا، یہ 1969 میں ایبروگیٹ ہو گیا 25 مارچ 1969۔ ایوب خان نے پاور ہینڈ اوور کر دی یحییٰ خان کو، اور یحییٰ خان پریزیڈنٹ بن گئے اور جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ایبروگیٹ ہو گیا۔ یہ ہمارا اس طرح دوسرا کانسٹیٹیوشن بھی جو بنا وہ بھی اپنی کچھ سال ہی نکال سکا اور ایبروگیٹ ہو گیا۔ اس طرح ہم نے 2 کانسٹیٹیوشن کر لی۔ اب نیکسٹ ویڈیو ہماری 1973 والا کانسٹیٹیوشن پہ ہوگی جو کہ ابھی کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح وہ اس میں کیا مراحل تھے کانسٹیٹیوشن بننے میں، اور وہ کس طرح وہ کانسٹیٹیوشن بنا اور کس طرح آگے چلا اور اس کے مین فیچرز کیا تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تھوڑا سا میں نے اس میں کمپیریٹیو انالیسس بھی دیا ہے دونوں کانسٹیٹیوشن کا 56 اور 62 کا، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ کمپیریٹیولی ان چیزوں کو دیکھتے جائیں، اگر کویسچن آتا ہے تو اٹیمپٹ کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو کہ 1973 والا کانسٹیٹیوشن ہوگا، جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔